اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے ایران کے سابق شہنشاہ رضا شاہ پہلوی کی، جنہوں نے اپنے دور حکومت میں عصر کی نماز کی ادائیگی پر پابندی لگا دی تھی۔ کسی بھی ملک کے حکمراں اگر اچھے ہوں تو وہ عوام کے دلوں میں جگہ بنا لیتے ہیں، اور حکمراں ہی بد کردار ہوں تو وہ پھر باعث عبرت بن جاتے ہیں۔ ایران کے سابق شہنشاہ رضا شاہ پہلوی کیسے عبرت کا مقام بنے، وہ اس ویڈیو میں موجود ہے۔ رضا شاہ پہلوی جو کہ 22 سال کی عمر میں ایران کا بادشاہ بن گیا، ابھی اس کی عمر صرف 6 سال کی تھی کہ اس کو ولی عہد قرار دے دیا گیا۔ وہ 38 سال تک ایران کا حکمران رہا۔ مزاج کے لحاظ سے وہ مغرب پرست تھا۔ اس نے ایران میں عصر کی نماز کی ادائیگی پر پابندی لگا دی تھی۔ وہ اپنی سلطنت کو 3000 سال پرانی سلطنت قرار دیتا تھا۔ اس نے یہودیوں کو اسرائیل کے قیام میں مدد دی تھی اور اسرائیل کے لیے روزگار کے مواقع بھی تلاش کیا کرتا تھا۔ اسرائیل سے محبت کے عالم یہ تھا کہ سن 1948 میں اس نے ایران سے اسرائیلیوں کو اسرائیل میں جا کر بسنے کی قانونی اجازت دے دی تھی۔ اس مقصد کے لیے اسرائیل کی موساد کو تہران میں بھی آفس کھولنے کی اجازت دے دی تھی تاکہ یہودیوں کی آبادی کو پرامن طریقے سے اسرائیل ٹرانسفر کیا جا سکے۔ ایران کے وزیر اعظم محمد اسد نے اسرائیل کو ایک آزاد ریاست کے طور پر قبول کرنے کے لیے $50,000 کی رقم وصول کی تھی۔ یہ وہ وجوہات تھیں جس کی وجہ سے ایران میں حکومت کا مذہبی حلقہ اور عربوں میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ اسی دوران شہنشاہ ایران رضا شاہ پہلوی کو سرطان کی جان لیوا بیماری لگ گئی۔ اس بیماری کے دوران ہی اس کو ایران چھوڑ کر فرار ہونا پڑا۔ امریکہ نے شہنشاہ ایران کو ایک مختصر عرصے تک پناہ دی اور اس کے بعد انکار کر دیا۔ اس وقت تک ایران میں انقلابی حکومت آ چکی تھی۔ مصر اور مراکش نے پہلے ہی پناہ دینے سے اس کو انکار کر دیا تھا۔ میکسیکو نے اگرچہ پناہ دے دی تھی لیکن اس میں کوئی خاص پروٹوکول نہیں تھا بلکہ عام سیاسی پناہ تھی۔ شہنشاہ کے پاس دولت تو بہت تھی لیکن سکون نہیں تھا۔ اس نے لوٹی ہوئی دولت واپس کر کے ایران میں آنے کی درخواست کی لیکن انقلابی حکومت نے انکار کر دیا۔ اسی دوران شہنشاہ نے مصر کے صدر انور سادات کو خط لکھا جس میں اس نے کہا کہ میں دنیا کا سب سے بڑا بھکاری ہوں، خدا کے واسطے مجھے مصر میں آنے دو اور میری پہلی بیوی کے پہلو میں مجھے دفن ہونے دو۔ یہ یاد رہے کہ شہنشاہ کی پہلی بیوی کی قبر مصر میں تھی۔ خط پڑھ کر صدر انور سادات کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے یہ درخواست قبول کر لی۔ مصری عوام اس کے خلاف تھے۔ انہوں نے احتجاج شروع کر دیا لیکن مصری صدر نے اس کا حل یہ نکالا کہ اس نے اپنی بیٹی کی شادی رضا شاہ پہلوی کے بڑے بیٹے سے کر دی۔ پھر سمدھی ہونے کے ناطے اس کو شہنشاہ ایران کے مصر میں آنے کا جواز بھی مل گیا۔ قاہرہ آتے ہی شہنشاہ ایران کے کینسر میں مزید شدت آ گئی۔ چند دن بعد اس نے صدر انور سادات سے ملاقات کی درخواست کی۔ جب صدر انور سادات اس سے ملنے آئے تو اس نے کہا، جناب صدر، آپ کے خیال میں میری آخری خواہش کیا ہو سکتی ہے؟ اس پر صدر انور سادات نے جواب دیا، تم شہنشاہ رہے ہو سکتا ہے تمہیں دوبارہ بادشاہت کی خواہش مند ہو۔ اس پر رضا شاہ پہلوی نے انکار میں سر ہلا دیا۔ پھر کہا، ہو سکتا ہے تمہیں بہت ساری دولت کی ضرورت ہو، خواہش ہو، تم اپنا وقت آرام سے گزارنا چاہتے ہو، لیکن رضا شاہ پہلوی نے اس پر بھی انکار کر دیا۔ تیسری مرتبہ صدر انور سادات نے کہا، ہو سکتا ہے کہ تم صحت اور آرام کے خواہش مند ہو، لیکن اس مرتبہ بھی رضا شاہ پہلوی نے انکار میں سر ہلا دیا اور کہا، میری آخری خواہش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں مہلت دینی ہے تو اتنی مہلت دے کہ میں سکون سے مر سکوں۔ شاید یہی قبولیت کی گھڑی تھی۔ 3 دن بعد شہنشاہ ایران رضا شاہ پہلوی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ شہنشاہ کی موت کے بعد جب صدر انور سادات سے اس کی موت کے بارے میں دریافت کیا گیا تو اس نے کہا کہ رضا شاہ پہلوی
اگرچہ سرزمین فرزند مصر نہیں تھا، لیکن وہ مصریوں کا داماد اور میرا سمدی ضرور تھا، اس لیے اسے سرزمین مصر میں دفن ہونے کا حق حاصل ہے۔ اس طرح شہنشاہ ایران کو ایران میں دفن ہونے کے لیے 2 گز زمین بھی نہ مل سکی۔ شہنشاہ ایران آج عبرت کا نشان بن چکا ہے۔ مسلم دنیا کے حکمرانوں کو اس واقعے سے سبق ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹ سے آگاہ کریں، اور انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔